آج جب یہ کلپ لگے گا تو پی ٹی آئی کا جلسہ شاید شروع ہو جائے، شاید نہ ہو، کسی کو کچھ نہیں پتہ. جہاں پہ حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں جلسہ ہو، ہم نے کنڈیشنز بھی رکھتی ہے. جب ہم ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت جی ٹی روڈ پہ، موٹر وے پہ اور جگہ جگہ لاہور شہر کے اندر انتظام کیا جا رہا ہے جلسے والوں کو ویلکم کرنے کے لیے، تو پھر بندے کو ہنسی بھی آتی ہے. جو انٹرسٹنگ شرائط ہیں، جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئی تھی جلسے کے لیے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے تھوڑا سا. سب سے انٹرسٹنگ تھی کہ علی مین گنڈا پور صاحب معافی مانگیں گے جو انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے. کس کے لیے یہ نہیں پتہ. کیا وہ جو نازیبا الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، مریم نواز کے لیے، یا وہ اڈیالہ جائیں گے یا وہ بارات لے کے آ جائیں گے، ایگزیکٹلی گفتگو کون سی ہے؟ وہ اگر این او سی میں لکھ دیتے تو علی مین گنڈا پور صاحب کے لیے بھی آسانی ہو جاتی. لیکن اس کو شرط بنانا این او سی کے لیے کہ ایک سیاسی جماعت جلسہ کر سکے، یہ بہت سلی ہے، بلکہ پیٹی ہے رادر. مثلا کہ ایک طرف ہمیں عظمہ بخاری صاحبہ بتاتی ہیں کہ جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز، ان کا دل بہت بڑا ہے، وہ صرف کام کا سوچتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہلکی پھلکی نا یہ شرارت بھی جاری رکھتی ہیں. اس سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ سیاست جو ہے بیسلی ایگو سا کلیش ہوتا ہے. واللہ عالم علی مین گنڈا پور صاحب معافی مانگتے ہیں یہ نہیں تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ عظمہ بخاری صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی جس پر انہوں نے کہا کہ ریٹن تحریری معافی مانگنے کا شاید ان کے پاس ٹائم نہ ہو، لیکن چلے جلسہ گاہ میں آ کے وہ معافی مانگ لیں. انٹرسٹنگلی انف علی مین گنڈا پور صاحب جن رستے سے جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں. لیکن جو میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے جلسہ گاہ کے اوپر، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ بہت سارا کے پی کے کا انفراسٹرکچر، گورنمنٹل انفراسٹرکچر کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اس کو ایز اے نیگیٹو پریزنٹ کر رہے ہیں. یہ تقریباً ہر جلسے میں ہوتا ہے. جب نون لیگ اپنے جلسے کرتی تھی پنجاب میں یا پی ٹی آئی پنجاب میں کرتی تھی تو گورنمنٹ انفراسٹرکچر استعمال ہوتا تھا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جلسے سیاسی جماعتوں کو ادر دین گورنمنٹ انفراسٹرکچر آرگنائز کرنے چاہیے، لیکن یہ کوئی یونیکلی ایول چیز شاید پی ٹی آئی نہیں کر رہی. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی جس کے بعد سمجھ آتا ہے کچھ شرائط جو رکھی گئی تھی اس کے اندر این او سی میں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک ٹیررسٹ کا ٹولہ ہے جو صرف انتشار پھیلاتا ہے. انفارچونیٹلی عظمہ صاحبہ کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی فارم 47 کے مطابق اور فارم 45 کے مطابق تقریباً 4 کروڑ پاکستانی اس ٹیررسٹ تنظیم سے منسلک جڑے ہوئے. وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک سیاسی جماعت کی طرح دیکھتے ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ جو خود شاید الیکشن جیتی ہیں کہ نہیں جیتی، ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں، مجھے ایگزیکٹلی بھی یاد نہیں آ رہا کیونکہ ان کی سیاسی کریئر اتنا لمبا نہیں ہے اور اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جس جماعت کی وہ اسپوکس پرسن ہیں وہ فارم 47 پہ شاید 80 سیٹیں جیتے ہیں اور فارم 45 پہ شاید 20 سیٹیں جیتے ہیں. تو عوام کے آپ ریپرزینٹیو نہ ہوں، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ جو ان کویسچن ہو، تو پھر آپ کو یہ لیبلز لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنے چاہیے. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا. اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں، ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ریئل نمبرز، فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں، اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے، نہ ہم پریشان ہوں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا، آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا، جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے، وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے، حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں، آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے، وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں، چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے.
ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ. ایک سارٹ آف نیکسس ہے ہمارے میڈیا اور گورنمنٹ کے بیچ میں, جہاں پہ میڈیا اور گورنمنٹ مل کے ڈٹرمن کرتے ہیں کون سی لینگویج نازیبا ہے, کون سی نہیں ہے. میرا خیال ہے جو ہمارے سیاستدان 90% باتیں کرتے ہیں نا وہ نازیبا ہوتی ہے. فار ایگزامپل PMLN نے کہا کہ ہم علی مین گنڈا پور کو اٹک کا پل نہیں پار کرنے دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک اور صوبے میں نہیں آ سکتا. کیا یہ ایکٹ آف وار ہے؟ کیا یہ اگریشن ہے ان کی طرف؟ اگر بات کو مس کنسٹرو کرنا ہے تو کسی طرف بھی کر کے لے کے جا سکتے ہیں. تھوڑا سا اوور آل معیار زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور انٹرسٹنگ شرط اس میں یہ تھی کہ جلسہ گاہ جو ہے وہ مویشی منڈی کے اندر ہوگا. اسلام آباد والا جلسہ گاہ بھی مویشی منڈی میں ہوا تھا اور یہ والا بھی مویشی منڈی میں انہوں نے انتظام کر رہے ہیں. جب عظمہ بخاری صاحبہ سے یہ پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کامنٹس آر ریزرو, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک مسکراتی ہوئی اسمائل دی, ایز ایف کہ ان کو پتہ ہے کہ PMLN کے سوشل میڈیا ٹرولز کیا کریں گے. ہر جماعت کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہوتے ہیں نا وہ پرابلی ورسٹ پرمیوٹیشن ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. تو کلیئرلی وہ یہی کہیں گے کہ چونکہ PTI والے جانور ہیں ان کو جانوروں کے ساتھ مویشی منڈی کے اندر ہی ہونا چاہیے. بہت ہی گھٹیا لیول کی ہماری سیاست ہو چکی ہے, لیکن چلیں یہ بھی ایک شرط ہے اس چیز کے اندر. پھر ایک اور شرط یہ ہے جو کافی انٹرسٹنگ تھی کہ کوئی بھی اشتہاری ایبسکانڈر جو ہے وہ اس جلسہ گاہ میں شامل نہیں ہوگا. یہ بڑی اچھی شرط ہے. کوئی بھی اشتہاری ایبسکانڈر میرے نزدیک پاکستان کی میڈیا پہ بھی نہیں آنا چاہیے. یعنی کہ جب نواز شریف صاحب ایبسکانڈر اشتہاری تھے اور ان کے انٹرویوز میڈیا پہ چلتے تھے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو رول ہمیں ایسے بنانے چاہیے جو سیم اکراس دا بورڈ ہو, ساری جماعتوں کے لیے سیم پرنسپل ہو. جب آپ پک اینڈ چوز والی گیم کھیلتے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. اگر آپ یاد کریں PTI کے دور کے دوران نون لیگ اور PPP PTI کو سمجھاتی تھی کہ یہ جو تمہاری محبت ہے اس وقت پاک فوج کے ساتھ یہ ختم ہوگی, ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا, تو کیوں تم ایسی پالیسیاں کرتے ہو, کل کو ہم ایز اینیمیز کھڑے ہوں گے. PMLN اور PPP نے ثابت کیا کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ میں آج تک بلیو کرتے ہیں. 90s کی سیاست مری نہیں ہے. کیونکہ PTI نے ظلم اور بربریت کی تھی تو PDM کی حکومت جو PPP اور PMLN ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان سے بھی بڑا ظلم کریں گے. اور پھر انٹرسٹنگلی انف اس ساری ظلم کی صورتحال میں ایک نیا کیریکٹر سامنے آیا ہے, قاضی فائزہ صاحب. قاضی فائزہ صاحب جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو وہ صحیح بتاتے تھے کہ آرڈیننس کتنا غیر قانونی ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو کل کرتا ہے اور یہ ایک اسٹوپڈ چیز ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قاضی صاحب یو ٹرن کے نئے بادشاہ ہیں. قاضی صاحب نے ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اپنی کمیٹی کا ممبر ود ان 48 آورس چینج کر دیا. یعنی کہ بھی پریزیڈنشل آرڈر آیا ہے, ہو سکتا ہے اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جائے, کوئی کورٹ سٹے دے دے کہ یہ اللیگل ہے, پارلیمنٹ کو رجوع کر لے. قاضی صاحب نے کہا نہیں, کیونکہ یہ پریزیڈنشل آرڈر میرے فائدے میں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں, لہٰذا میں اس پہ فوری عمل درآمد کروں گا. قاضی فائز صاحب نے ایکسپوز کر دی ہے ریلیشن شپ آف اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری جو 77 سال سے تھا. صرف ڈفرینس کیا ہے کہ قاضی صاحب کے پاس کنٹرول نہیں ہے اپنے لارجر بینچ کا, اور یہ جو انہوں نے موو کیا ہے جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہونی ہے 3 رکنی ممبر میں جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے ساتھ, وہاں سے ڈٹرمن ہونا ہے کون کس کیس کو سنے گا اور کون سا کیس کس جگہ لگے گا. ورچولی قاضی فائز صاحب کو رینز دے دی گئی ہیں سپریم کورٹ کو چلانے کے لیے. اس سے ان کی ایکسٹینشن تو گارنٹی نہیں ہوتی, لیکن یہ گارنٹی ہوتا ہے کہ اگلے 20-25 دن جب وہ ہیں ہمارے ساتھ ایز چیف جسٹس, وہ جتنی مری ظلم بربریت چاہے کر سکتے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر آج کا جو PTI کا جلسہ ہے وہ PTI کے لیے بہت کریٹیکل ہوتا جاتا ہے. اگر وہ لاہور میں پاور شو ڈسپائٹ آبسٹیکلز, بے پناہ آبسٹیکلز ہیں, نہ کر سکے تو پھر سلولی اینڈ اسٹڈیلی ان کا جو مومنٹم ہے وہ بریک ہوگا. اور شاید یہ بات PTI کو بھی پتہ ہے, شاید یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے. تو جو لوگ PTI کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں. جو نہیں ہیں, جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں یا PPP کے لیے, ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے PTI کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے.
انٹرسٹنگلی انف عارف علوی صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ جب تک عاصم منیر صاحب شاید چیف آف آرمی اسٹاف ہیں تب تک پی ٹی آئی اور ان کی صلح نہیں ہو سکتی. سارٹ آف لائک انہوں نے آئسولیٹ کیا چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو اور کہا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان دراڑ ہے, یعنی کہ انہوں نے ایک انڈیویجول کو ہائی لائٹ کیا. ریالٹی یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک انڈیویجول ہی ہوتی ہے, اس کا جو ہائرارکی اور اسٹرکچر ہے اس کے اندر چیف آرڈر دیتا ہے, باقی سب فالو کرتے ہیں. تو پہلے بھی جب آرمی آپ کے ساتھ تھی تو باجوہ صاحب آپ کے ساتھ تھے. ہو سکتا ہے آرمی کا ہر فرد آپ کے ساتھ نہ ہو, تو باجوہ صاحب آپ کے ساتھ ہونا ضروری تھا. ابھی بھی پاکستان کی سیاست کے اندر جو میچورٹی ہونی چاہیے وہ نہیں آ پا رہی. ہمارے سیاستدان اپنے پیٹ کے آگے نہیں دیکھ پا رہے, اپنے امیجیٹ بینیفٹ کے آگے نہیں دیکھ پا رہے. کچھ سینیریوز میں آپ کو بلڈ کر کے دیتا ہوں. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پی ٹی آئی کو نان جماعت ڈکلیئر کر دیا ہے, جو اس نے نیا ایشو کیا آرڈر, جس کے اندر اس نے بتایا کہ کس کس پارٹی کے پاس کیا کیا سیٹ ہے امینڈمنٹ کے بعد جو قانون میں ہوئی ہے. اس کے اندر پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں ہے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہر فارمولہ استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کو سائڈ لائن کرنے کے لیے. اس ساری صورتحال کے اندر صرف پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, باقی سپریم کورٹ ان کے خلاف ہے, بیوروکریسی ان کے خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے, ایگزسٹنگ گورنمنٹ ان کے خلاف ہے. اتنی ٹف سچویشن میں پولیٹیکل میچورٹی یا پولیٹیکل یونٹی کریٹ کرنا بہت مشکل ہے. نہ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کو گٹھ جوڑ بن پا رہا ہے, نہ ان کا گٹھ جوڑ اے این پی سے بن پایا تھا, نہ ان کا گٹھ جوڑ کسی اور جماعت سے بن پا رہا ہے. ود ان جماعت بے پناہ پھوٹ آ رہے ہیں. اس سے اوور آل ہماری ڈیموکریسی کی ہیلتھ نظر آتی ہے کہ ہم کتنی کمزور وکٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کہ پی کے لیڈر بلاول بھٹو صاحب کو مولانا فضل الرحمان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھیں یہ آئینی ترمیم لانا ہماری مجبوری ہے. کیسی مجبوری ہے؟ کون سی مجبوری ہے؟ کون آپ کو کمپیل کر رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کا گلا دبائیں, ان کے رائٹس ماریں, سپریم کورٹ کو بیوروکریسی کی طرح بنائیں, اس کو ماتحت بنائیں اسٹیبلشمنٹ کے؟ یہ کیسی طاقت ہے, یہ کیسا اقتدار ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہو کے گورنمنٹ میں ہو کے کچھ نہیں کر پا رہے؟ جو ڈیموکریٹک ہائبرڈ ایکسپیریمنٹ ہے پاکستان کا وہ کمپلیٹلی فیل کر چکا ہے. جو آئینی ترمیم ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ اس کو کمپلیٹ ڈکٹیٹوریل سٹائل پہ لے جایا جا سکے, اور یہ سارا کچھ کیا اس بلیف سے جا رہا ہے کہ اس سے گریٹ اکنامک گروتھ آ جائے گی. بالکل بھی نہیں آئے گی. انفارچونیٹلی کسی بھی سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ایک کنسیڈریبل مائنورٹی کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, وہ اس وقت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں پریس کانفرنس میں ایک اور بات بھی کہی. اس نے کہا یہ وہی پاکستان ہے جہاں پہ کوئی فوج کے خلاف بات نہیں سنتا تھا, آج کوئی فوج کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ شعور ہے جو لوگوں کے پاس آ گیا کہ ان کو فائنلی نظر آ گیا کہ ہمارے اصلی حاکم کون تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں کی ہیں. لسانیت کی بنیاد پہ ہم تقسیم ہوئے ہیں, سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ ہم تقسیم ہوئے ہیں, لیکن تقریباً سب کا ایک ہی کامن اینیمی بنتا جا رہا ہے, وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف. اس سے جو ملک کا رزلٹ نکلے گا وہ بالکل اچھا نہیں ہے. میں صرف آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں جو کرنٹ پکچر ہے. تو دیکھتے ہیں, ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ویٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, انہیں کوئی روکتا ہے نہیں روکتا, کیا معاملات ہوتے ہیں, اور اگر جلسہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ ضرور سنیں گے کہ علی مین گنڈا پور صاحب یا کوئی بڑا لیڈر کوئی معافی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. لیکن میری ایک فیلنگ ہے کہ پاکستان کی عوام, لاہور کی عوام جلسے پہ جائے گی. قصور سے, شیخو پورہ سے لوگ آئیں گے, کے پی کے سے پہنچیں گے, کیونکہ جہاں پہ لوگوں کو اکنامکلی اتنا اوپریس کیا گیا ہے, ان کے رائٹس مارے گئے ہیں, ان کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے اپنی آواز نکالنے کے لیے. اگر آپ وہ جگہ نہیں دیں گے تو معاملہ بہت تباہ کن ہوئے گا. ایک اور بات, آخری بات میں کرنا چاہوں گا, اس پہلے میں بھول جاؤں. ازما بخاری صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا, جو انہوں نے آج کی ہے, کہ لاہور ایک سیف سٹی ہے اور ہمارے پاس سیف سٹی کی ساری ٹیکنالوجی موجود ہے, اے آئی ریکگنیشن سافٹ ویئر بھی ہمارے پاس. انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں ڈالی گئی تھی سیاسی لوگوں کو دبانے کے لیے نہیں, بلکہ لاہور کے لوگوں کو سیف کرنے کے لیے. جو لاہور میں رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں اسٹریٹ کرائم کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, ڈکیتیاں کتنی کامن ہو گئی ہیں, کتنے بھیکاری سڑکوں پہ گھومنا شروع ہو گئے ہیں جو کرمنل گینگز آرگنائزیشن کے پارٹ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ سیف سٹی ہونے کے باوجود ہم بالکل سیف نہیں ہیں.
آپ ڈی ایچ اے چلے جائیں جو پوش علاقہ ہے, مال ٹاؤن چلے جائیں جو پوش علاقہ ہے, یا پھر آپ کوئی کمزور علاقہ چلے جائیں رائمنڈ روڈ پہ کہیں, سب جگہ صورتحال ایک ہے. تو سیف سٹی جس پرپز کے لیے آپ نے لگایا تھا اس کو استعمال نہیں کر رہے. اسی لیے جب سرکار کوئی بھی بل امینڈمنٹ پالیسی لاتی, لوگ یقین نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اس پالیسی کو بظاہر ایک بہت خوبصورت لباس دیا گیا ہے کہ ہماری بہتری ہوگی اس میں, لیکن اصل میں یہ ہماری تباہی کی وجہ بنتی ہے. پاکستان کے لیے دعا کیا کریں, امت کے لیے دعا کیا کریں, اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, کیونکہ بغض میں اس ایکسٹریم لیول تک مت جائیں کہ یہاں جمہوریت مر جائے. پی ایم ایل این, پی پی پی, 2018 کی پی ٹی آئی, یہ سارے کے سارے اسی آگ سے کھیل رہے ہیں جس نے ملک کو 77 سال سے جلایا, اور ان کو پھر بھی وہ آگ نہیں نظر آ رہی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون.